دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. تو میں یہ کہہ رہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں آیا ہے، یہ غالباً 1100 قبل مسیح کا واقعہ ہے، حضرت داؤد سے پہلے۔ تو وہاں ایک نبی تھے سیمویل نبی، تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں اور ہم بادشاہ کی قیادت میں لڑیں گے۔ تو حضرت سیمویل نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان پر وحی کی کہ اچھا تمہارے لیے ہم نے بادشاہ مقرر کر دیا ہے، اس کا نام طالوت ہے۔ طالوت علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ مقرر کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے، سنیے بنی اسرائیل بھی پاکستانیوں کی طرح تھے، انہوں نے کہا لم یؤتا جو ہے ساعتا من مال، انہوں نے کہا کہ اس کو، یہ تو غریب آدمی ہے، اس کو آپ نے ٹکٹ کیوں دیا؟ اس کو جو 2 کروڑ روپے خرچ کرے اس کو ٹکٹ ملنا چاہیے نا، غریب آدمی کو ٹکٹ کیوں دے رہے ہیں آپ؟ بنی اسرائیل نے یہی کہا تھا۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بسطتاً فی العلم والجسم، کہ طالوت جو ہے جسمانی طور پر بہت تگڑا ہے، علمی طور پر بہت مضبوط ہے۔ پھر یہی ہوا، وہ تیار نہیں تھے اس کو لیڈر ماننے کے لیے، اس کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ بادشاہ کی اولاد نہیں ہے، امیر نہیں ہے، پیسے والا نہیں ہے، وڈیرا نہیں ہے، جو ہے انڈسٹریلسٹ نہیں ہے، ارب پتی نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں اس کو بنائے ہم غریب آدمی کو؟ تو پاکستان میں کیا ہوا، معراج خالد کو بنایا تھا نا، 3 مہینے کے لیے بنایا، چھٹی کر کے گھر بھیج دی اس کو۔ غریب آدمی پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا، امپورٹڈ ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ تو یہ قوم ہے ہماری، یہ قوم بالکل بنی اسرائیل کے نقش قدم پر ہے۔ تو اللہ نے کہا امانات اہل آدمی کے حوالے کرو، امانات اہل آدمی کے حوالے کرو۔ تحریک کو بھی میں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تحریک میں رائٹ مین فار دی رائٹ جاب نہیں ہے، تحریک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جو آدمی جس کام کا اہل ہے اس کو وہی ذمہ داری دی جائے۔ ملک کے لیے بھی یہی بات میں بتاتا ہوں کہ یہاں عدل نہیں ہوگا، وَأَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان تم فیصلے کرو تو عدل اور انصاف کے مطابق کرو۔ اس کے بعد یہ بات کہی، سن لیجئے آیت نمبر 59 پہ آتے ہیں ہم۔ یہاں اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ تنظیمی ہدایات، امیر کی اطاعت کرو۔ امیر میں کون ہے؟ امیر میں شوہر بھی ہے، امیر میں باپ بھی ہے، امیر میں عدلیہ بھی ہے، امیر میں فوج بھی ہے، اور امیر میں وزیر اعظم بھی ہے، امیر میں پارلیمنٹ بھی ہے، اور امیر میں پولیس بھی ہے، تو پریزیڈنٹ بھی ہے۔ یہ پورا جو نظام اور آئین ہے یہ جو ہے اولی الامر میں شامل ہے۔ اب یہاں ایک نکتہ اور بھی بتا دیتا ہوں۔ تو ہمارے ہاں بعض نوجوان جذباتی اٹھے ہیں، وہ جو ہے کسی امیر کے بغیر لنگوٹ بن کے امریکہ کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، وہ کوئی تنظیم کے بغیر ویسے ہیپزٹ نکل رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ ان کا امیر کون ہے، خفیہ کام کر رہے ہیں کوئی۔ اور ایک منظم فوج کے ہوتے ہوئے، منظم جماعتوں کے ہوتے ہوئے، خفیہ جو ہے لنگوٹ باندھ کے کہتے ہیں، 4 آدمی مل کے کہتے ہیں ہم امریکہ کو مارنے جا رہے ہیں، اور صرف امریکہ کو نہیں مارتے، پھر کہتے ہیں جی ہماری فوج بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ہماری فوج کو بھی مارو، ہماری پولیس کو بھی مارو۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، پاکستان میں نراج اور جو ہے کھیوس پیدا کرنا چاہتے ہیں، غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسلام کی ہمدردی کے نام پر اٹھے ہیں۔ اخلاص ہو سکتا ہے لیکن بے وقوف ہے،
نیت اچھی ہے ان کی، میں نیت پر شبہ نہیں کرتا، نیتوں کے حال سے اللہ واقف ہے، لیکن ہیں بے وقوف، لا علم ہے، قرآن اور حدیث کا گہرا علم نہیں رکھتے، اور اسی وجہ سے یہ امت کو نقصان پہنچائیں گے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ لیکن اب سنیے، اگر امیر غلط کام کرتا ہے، باپ آپ کو کہتا ہے جاؤ پوٹا شریف میں جا کے چلا لگاؤ، وہاں جا کے موڑا شریف میں جا کے طواف کرو، چادریں چڑھاؤ، جائیں گے آپ؟ باپ کی بات مانیں گے؟ نہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ سن لیجئے، چاہے وہ باپ ہو، اگر باپ حرام کام کا حکم دے اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اگر شوہر حرام کام کا حکم دے اطاعت نہیں کی جائے گی، وزیر اعظم حرام کام کا حکم دے اگر تو جو ہے اس کی طرف سے تو اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اگر امیر جماعت اسلامی پاکستان بھی حرام کام کا حکم دیتا ہے، آپ پر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر میں تمہیں کوئی چیز غلط بتاؤں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے، بات کو سمجھ لو۔ تو اس میں سن لیجئے، اللہ اور رسول کی اطاعت مطلق ہے، ایبسولوٹ ہے، اور امیر کی اطاعت مقید ہے، مشروط ہے، باؤنڈ ہے، کنڈیشنل ہے یہ۔ اور جب بھی تنازع ہو جائے تو ہمیں کس کی طرف دیکھنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کیا مطلب؟ فَرُدُّوهُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ۔ اچھا، اب امام ابو حنیفہ کوئی بات کہتے ہیں، آپ کے مفتی صاحب ایک بات کہتے ہیں، حدیث کچھ کہتی ہے، آپ کس کو لیں گے؟ آپ امام شافعی ایک بات کہتے ہیں، امام مالک ایک بات کہتے ہیں، گیلانی ایک بات کہتے ہیں، تو پہلے کون ہے؟ اللہ اور رسول ہیں۔ اللہ اور رسول کی اطاعت مطلق ہے، انکنڈیشنل ہے، اور فرمایا اگر تم یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرتے، تم اس کا مطلب یہ ہے تمہارا اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے، تمہارا قیامت کے دن پر بھی ایمان نہیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ پروسیجر یہی ہے، باپ کی اطاعت ہو، شوہر کی اطاعت ہو، دیکھو کہ قرآن حدیث کیا کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آیت نمبر 60 سے 104 تک تقریباً 45 آیتیں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، اور یہ بتایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ ان کے بارے میں بتایا گیا ان کو نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز میں اللہ کی یاد اتنی ہوتی ہے، سیاسی نمازیں ہوتی ہیں ان کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حاضری لگانے کے لیے، چہرہ دکھانے کے لیے یہ مسجد نبوی میں آتے تھے، اللہ کا خوف، اللہ کی یاد کوئی نہیں ہوتی۔ جیسے ہمارے سیاستدان ہوتے ہیں نا، عید کی نماز ٹیلی ویژن پر ان کی کوریج ہوتی ہے، میڈیا کوریج کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ویسے نماز نہیں پڑھتے، میڈیا کے لیے ان کے جو ہے ایڈوائزرز کہتے ہیں بھائی آپ کو عید کی نماز تو پڑھنی پڑے گی، آپ صدر ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اس نماز کے اندر اللہ کی یاد بالکل نہیں ہوتی۔ اور مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ هَؤُلَاءِ إِلَىٰ هَؤُلَاءِ إِلَىٰ، اور وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے آتے ہیں بڑی بے دلی سے، کسل مندی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ آتے ہیں، بغیر رغبت کے آتے ہیں، کوئی شوق نہیں ہوتا ان کو۔ یہ سیاستدان ہیں ہمارے۔ اچھا جی، اب آ جائیے 5ویں پیراگراف میں نزول قرآن کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں، اور 6 پیراگراف میں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں سے مجادلہ ہے۔ تو اس میں دونوں کو بتایا گیا ہے، یعنی مشرکین مکہ کو بھی بتایا گیا ہے اور اہل کتاب کو بھی بتایا گیا ہے، تم دونوں جو ہے اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر تم بخشے جاؤ گے۔ ایمان اور عمل صالح جنت میں داخل ہونے کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ اس کے بعد پھر نفاق سے بچ کر نظام عدل قائم کرنے کا حکم دیا گیا 7ویں پیراگراف میں۔ 8ویں پیراگراف میں بالخصوص اہل کتاب سے اور عیسائیوں سے مجادلہ ہے، اور انہیں کہا گیا لا تغلو فی دینکم، دیکھو دین میں غلو مت کرو۔ غلو دیکھیے پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے نا، عیسائیوں سے کہا لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو۔ غلو کا کیا مطلب ہے؟ مبالغہ آمیزی، بڑھانا چڑھانا۔ عیسیٰ کو بڑا چڑھا کے خدا کا بیٹا بنا دیا، خدائی میں شریک کر دی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا محمد، محمد سے دعائیں مانگتے ہیں، محمد جھولی بھر دے، دعائیں مانگتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ سے دعا مانگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مت مانگو۔ ہم لوگ غلو کرتے ہیں، حضرت علی سے کہتے ہیں یا علی مدد مشکل کشا۔ بھائی حضرت علی اپنی مدد نہیں کر سکے، 4.25 سال حکومت کی، 1 انچ زمین فتح نہیں کر سکے۔ حضرت معاویہ کی فوجیں اور ان کی فوجیں برسر پیکار رہیں اور وہ جو ہے حضرت معاویہ کو شکست نہیں دے سکی، خود ان کی اپنی فوج میں پھوٹ پڑ گئی، ان کے اندر ایک نیا فرقہ پیدا ہو گیا خوارج کا، اور ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کو شہید کر دیا، اور آپ کہتے ہیں علی یا علی مدد۔